تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے اچھا پھر جمعہ کا دن ہے تو آج تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت ہمیں دی جائے۔ تو وہ ڈر گیا کہ جب آپ آنکھوں دیکھا حال کربلا کا پڑھیں گے تو لوگوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی، جب آپ بتائیں گے غازی عباس کے بازو کیسے کٹ گئے، جب بتائیں گے علی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے پار ہو گئی، جب بتائیں گے علی اصغر ہاتھوں میں کیسے تڑپ کے رہ گیا، جب حضرت قاسم کی شہادت بیان ہوگی، جب اون و محمد کا تذکرہ ہوگا تو پھر تو معاملہ خلاف ہے۔ کہنے لگا خطبہ نہیں دیا جائے گا، تقریر نہیں ہوگی، بس ہم اذان پڑھ کے خطبہ پڑھ کے جماعت کروائیں گے۔ تو مؤذن سے کہا اذان پڑھو۔ جب مؤذن اذان پڑھ رہا تھا تو مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت امام زین العابدین مؤذن سے کہتے ہیں ذرا ایک لمحہ کے لیے رک جا، اور پھر یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا سوچ تو نے حسین ابن علی کا سر تو تن سے جدا کر دیا، تو نے آل نبی کو شہید تو کر دیا، لیکن بتا تو صحیح آج بھی مسجد کے محراب منبر کے اندر اے یزید کیا تیرے نانا کی شان بیان ہو رہی ہے یا حسین کے نانا سونے محمد کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ اس سے بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی، اور اس نے قافلہ کو شہر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ قافلہ شہر مدینہ تک پہنچا تو ان کے بعد ایک شخص کوفہ میں آیا جس نے آ کر یہ عزم کیا کہ میں حسین ابن علی کے ایک ایک قاتل کو پکڑوں گا اور وہ سزا دوں گا جس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں، انہیں ویسے ہی پیاسا رلاؤں گا جیسے آل نبی تڑپ گئی، ان کے سر ویسے کاٹوں گا جیسے اس نے نبیوں کی اولاد کے سر کاٹے۔ تو پھر وہ لوگ وہاں سے کوفہ سے بھاگے، کوئی کدھر کو بھاگا، کوئی کدھر کو بھاگا۔ آؤ تمہیں ایک شخص کی کہانی سناؤں۔ وہ کوفہ سے بھاگ نکلا، نقاب اوڑا ہوا تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا، بھاگا جا رہا تھا۔ رستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کوفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ کوفے کے اندر حسین کے قاتلوں کو پکڑا جا رہا ہے، ویسی سزا ہو رہی ہے، میں ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں کیونکہ ان میں میں بھی تھا، میں بھی پکڑا جاؤں گا، سزا مجھے بھی ہوگی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ارادہ کدھر کا ہے؟ کہنے لگا کوئی ارادہ نہیں، کوئی منزل نہیں، بس جس طرف میرا منہ ہے وہاں بھاگ جاؤں گا، جان بچانا چاہتا ہوں۔ بات کرنے والے نے کہا پھر میرا مشورہ لے لے، اور جانا ہے تو ادھر ادھر نہ جا، ڈائریکٹ مدینے میں چلا جا، کیونکہ مدینہ ہی مصطفیٰ کا وہ شہر ہے جہاں اپنے تو اپنے رہ گئے، دشمنوں کو بھی امن مل جاتا ہے۔ یہ شخص بھاگ پڑا، شہر مدینہ میں آیا، اس نے آواز دی میں ایک مسافر ہوں، میں ایک پردیسی ہوں، یہاں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، کیا رک سکوں گا؟ کہنے والے نے کہا ہاں ہاں، شہر مدینہ میں ایک گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے، ایک گھرانہ بڑا لجپال ہے، ان کی چوکھٹ پر بھوکا جائے تو مڑ کے نہیں آتا، پیاسا جائے تو زمزم پی کے آتا ہے، ان کی چوکھٹ پر اپنا تو اپنا دشمن بھی چلا جائے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی شان کے مطابق نواز دیا کرتے ہیں۔ وہ آیا تو امام زین العابدین سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، کیا کوئی کربلا کا ظالم یہاں مدینے تو نہیں آ گیا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں پھپھو جان نہیں، ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے کھانا تیار ہو۔ وہ شخص شہر مدینہ میں رہا، میرے حضور کے گھر والوں کے گھر میں رہا، اسے کھانا بھی ملتا رہا، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ آئی۔ کچھ دن رہنے کے بعد کہتا ہے لگتا ہے اب میرے ملک کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے، اب جانا چاہتا ہوں۔ حضور شکریہ، آپ نے مہمان نوازی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، حد کر دی ہے۔ فرمایا ٹھہر، ہم جانتے ہیں تیرا سفر لمبا ہے، گرمی کا موسم ہے، تیرے سفر کے مطابق ہم تجھے کھانا بھی تیار کروا کے دیتے ہیں، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ بھی بھر کے دیتے ہیں۔ کھانا بھی دیا، مشکیزہ بھی بھر کے دیا، پھر جاتے ہوئے اس کو اپنی سواری بھی دے دی۔ جب شہر مدینہ کی آخری منزل آئی تو فرمایا جا دوستا، فی امان اللہ، اللہ کے سپرد تجھے کیا، خیر و عافیت کے ساتھ جانا۔ جب وہ اتنی باتیں سن کر قدم رک گئے، کہنے لگا کیا آپ کا نام زین العابدین ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا تم حسین کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا پھر آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا جا میاں چلا جا، یہ راز کی باتیں ہیں،
راز میں رہنے دے۔ کہنے لگا نہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا جانتے ہیں ہم تجھے، جب میں کربلا میں تھا تو بیمار، لیکن میں نے دیکھا تھا تیرے ہاتھ میں برچی تھی جو میرے 18 سالہ بھائی کے سینے سے تو نے پار کر دی اور میرا بھائی تڑپ کے رہ گیا۔ کہنے لگا دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جو آپ نے کیا ہے، اتنی رحم دلی نہیں ہوتی جو آپ نے کر دی۔ فرمایا جا میاں چلا جا، ہم کربلا میں گئے تھے، تم نے استقبال کیا، اپنی اوقات کے مطابق ہم آل رسول نوازا کرتے ہیں نبی کی شان کے مطابق۔ یہ حضور کا خاندان ہے جن کی شہادتیں بھی بے مثال، جن کی محبتیں بھی بے مثال، جو سر کٹوانے میں ہی سخی نظر نہیں آئے، جو دشمنوں کو ٹھنڈا پلانے پانی پلانے پہ بھی نظر آتے ہیں، جو اس قدر محبت کرتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ شہادت کا منصب دیا، وہ شہادت کا مقام و مرتبہ دیا، وہ شہادت پہ انعام ملا جو شاید کسی اور شہید کو نہ مل سکا۔ یزید مٹ گیا، اس کا کردار مٹ گیا، اس کا پیغام مٹ گیا، اس کا خاندان مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، کربلا میں بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ ہے، کہ اس لیے شہیدوں کی زندگی کا اعلان خود رب ذوالجلال نے قرآن میں اندر فرما رکھا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا سیکھیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا حیا کرنا سیکھیے، اور اپنی زندگی میں حسین ابن علی کا کردار اپنے اوپر نافذ کیجئے، اور حسین ابن علی کے کردار کو اپنے اوپر نافذ کیجئے، اور دوسرے کردار سے بچیے۔ حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حسین ابن علی کا کردار ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہی حسین ابن علی کا کردار ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان سے بھی گزر جانا یہی حسین ابن علی کا پیغام ہے۔ لیکن جس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے مظلوم پہ ظلم ہوتا رہا، غریب کا حق کھایا جا رہا ہو، اور پھر حق کو چھپایا جا رہا ہو، اور پھر بھی لوگ چپ رہ جائے، تو یہ حسین ابن علی کا کردار نہیں ہے۔ حسین ابن علی ایسی باتوں کو سن کر تو آپ مدینہ سے بھی نکل پڑے تھے، آپ تو کربلا تک پہنچے تھے، اور پھر کربلا میں آ کر بازی صرف اپنی نہیں بلکہ خاندان کی بھی رہی، خاندان کو بھی شہید تو کروا دیا، پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی انگلی اٹھنے نہیں دی۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے اپنی زندگی کے اندر حضور کے دین کا کوئی کام کریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت گزار جائیں۔